بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر عذرا فضل پیچو، منسٹر ہیلتھ اینڈ پاپولیشن سندھ آپ سے مخاطب ہوں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی ہم نے ایم ڈی کیٹ پہ اعتراض کیا تھا. جو نیشنل ہیلتھ کمیشن جو ہے جو بنی ہے اس پہ ہمیں سخت اعتراض تھے اور ہمیں جو تھے تحفظات تھے اس پہ. لیکن اس کی باوجود انہوں نے ہم اس پہ بھی بہت پریشان تھے کہ انہوں نے ایم ڈی کیٹ کے لیے انہوں نے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا. انٹرنس ٹیسٹ ہے، ایم ڈی کیٹ انٹرنس ٹیسٹ ہے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے. اس میں کوئی پورے ملک بھر سے 1.5 لاکھ کے قریب سے زیادہ کچھ جو ہیں بچے اس ٹیسٹ میں شامل ہوئے ہیں. اور ان 1.5 لاکھ بچوں کے لیے جو فیسلٹیز تھیں وہ ناکافی تھیں. ہم نارملی 6 بڑے ہماری جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں ہم ٹیسٹ کراتے ہیں نارملی. جو انٹرنس ٹیسٹ جو سندھ گورنمنٹ کراتی تھی، این ٹی ایس سے پیپرز بنتے تھے اور یہ ٹیسٹ جو ہے کھلے میدان میں ہوتے تھے کیونکہ بچوں کو الگ الگ اور دور بیٹھانا پڑتا تھا کہ کوئی چیٹنگ یا اس طرح نہیں ہو. اور اب کووڈ کے سلسلے میں تو بہت ضروری ہو گیا تھا کہ انہوں نے 150 سینٹرز چھوٹے چھوٹے کلاس رومز میں انہوں نے بنائے اور اس میں سندھ میں 150 کے قریب سینٹرز تھے جن میں انہوں نے کنڈکٹ کی کلاسز، جس کی ناکافی سپرویژن تھی. اس میں چیٹنگ بھی ہوئی، کچھ بد احتیاطی بھی ہوئی، بچے اپنا موبائل فون بھی لے گئے. اس وجہ سے ہمیں بڑا اعتراض تھا کہ اس طریقے سے ٹیسٹ نہیں ہوتے. جب نارملی ٹیسٹ ہوتے تھے ہمارے جو ہوتے تھے ٹیسٹ پریویسلی یہ رویہ رکھا گیا تھا کہ این ٹی ایس جو ہے 3 آنسر کاپیز دیتی تھی بچوں کو اور کویشچن پیپر دیتی تھی. 3 آنسر کاپیز میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے آنسر کاپیز ایک ہوتی تھی آنسر کاپی جس کی فوٹو کاپیز جن کی کاربن کاپیز بنتی تھی. ایک آنسر کاپی ہوتی تھی جو داخل ہوتی تھی یونیورسٹی کے پاس، ایک این ٹی ایس کے پاس جاتی تھی، این ٹی ایس سی کے پاس جاتی تھی جو ایگزامینیشن ہولڈ کرنے والا ادارہ ہے، اور تیسری کاربن کاپی ملتی تھی بچوں کو تاکہ وہ اپنے ریکارڈ میں رکھیں کہ انہوں نے کیا آنسر دیے ہیں ایم سی کیوز کے. اس کے ساتھ ساتھ جب کویشچن پیپر بھی انہیں دیا جاتا تھا، واپس دیا جاتا تھا جب ٹیسٹ ختم ہوتا تھا. یہی رویہ رکھا جاتا تھا. اس کے بعد جب اپلوڈ ہوتا تھا سائٹ پہ ان کی این ٹی ایس کی سائٹ پہ تو اس میں لسٹ آتی تھی بچوں کی جو پاس ہوئے ہیں. لسٹ آتی تھی، ایک کی لسٹ آتی تھی جو کی اپلوڈ کرتے تھے. آنسرز کی اپلوڈ ہوتی تھی، کویشچن پیپر اپلوڈ ہوتا تھا، آنسر کی اپلوڈ ہوتی تھی تاکہ بچے اپنے آنسرز کو کمپیئر کر سکیں اور بالکل ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو تاکہ وہ اگر انہیں کچھ اعتراض ہے کسی کویشچن پہ انہیں جو ہے صحیح نہیں لگ رہا کہ اپلوڈیڈ آنسر صحیح نہیں ہے ان کی کے مطابق تو اور کی کے مطابق وہ آنسر صحیح نہیں لگ رہا انہیں یا ان کے آنسر میں اور اس میں تضاد ہے تو وہ اپنا کیلکولیٹ بھی کر سکتے تھے مارکس اپنے. تو اس طریقے سے یہ سسٹم چلتا تھا اور اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی تھی. اب نہ انہوں نے 3 کویشچن پہ آنسر پیپرز دیے بچوں کو، نہ ہی انہوں نے جو ہے کی اپلوڈ کی سائٹ پہ. انہوں نے صرف ایک لسٹ آف پاس اینڈ فیلڈ کینڈیڈیٹس انہوں نے اپلوڈ کر دی جس میں پاس کینڈیڈیٹس اور جو ان کے بہت سارے اعتراض پھر آئے کیونکہ کن کے جو بچے تھے جن کے نام کے ساتھ سیٹ نمبر یا ان کا ایڈمیشن کارڈ کا نمبر ٹیلی نہیں کر رہا تھا اور انہیں کوئی جہاں ایک لڑکی کا نام آنا تھا وہاں لڑکے کا نام لکھا ہوا تھا. تو اس طرح سے بڑی گڑبڑ رہی اس ٹیسٹ میں. تو اسی طریقے سے پھر بہت سارے اعتراض داخل ہوئے. انہیں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ پھر انہوں نے وہ اتار دیے نام، پھر دوبارہ ایک ری ایشو کیا انہوں نے ایک نام کی لسٹ. اس طریقے سے اور پھر دوسری لسٹ میں بھی لوگوں کو اعتراض تھا اور یہ سلسلہ کنٹینیوسلی اعتراض کا رہا ہے. اس میں جو میں یہ بھی بتا دوں جو ایم ڈی کیٹ جو 29 کو 11 کو ہوا ہے اس میں 14 کے قریب ایمبیگوس کویشچنس تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنسرز اس کے صحیح طریقے سے نفی میں یا ہاں میں جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، ایسے ایمبیگوس کویشچنس تھے. دوسرا یہ تھا بہت سارے کویشچنس آؤٹ آف فیڈرل کا جو ہے سلیبس وہ مختلف ہے، پروونشل سلیبائی جو ہیں وہ مختلف ہیں. سب پروونسز کو یہ اعتراض بھی ہوا کہ کچھ کویشچنس ایسے تھے جو فیڈرل سلیبس میں موجود تھے لیکن پروونشل سلیبس کے حصہ نہیں تھے وہ. تو بچوں کو بڑی تکلیف ہوئی اس میں آنسر کرنے میں اور اوبیسلی سب بچے اس وجہ سے بہت حد تک فیل ہوئے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں سندھ کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ ہماری جو پرسنٹیج پاس کی ہے وہ بہت کم آئی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت سارے ایشوز اس ٹیسٹ میں رہے ہیں. نہ ہمارے بچوں کو اعتراض ہے کہ ایمبیگوٹی رہی ہے کویشچنز میں. آنسرز جو انہوں نے جو ہے اپلوڈ کیا ہے ٹیسٹ کے جو نیمز اپلوڈ کیے ان میں انہیں اعتراض ہے کہ سیٹ نمبرز کچھ ہیں اور نام کچھ اور ہے. اور اس طریقے سے بہت سارے اعتراض تو ہیں ہی اپنی جگہ پہ.
مجھے صرف ایک اور تشویش یہ بھی ہے کہ 25% کے قریب بچے جو ہیں رورل کے پاس ہوئے ہیں، اور جو سیٹیں ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ بچے جو ہے ہماری سیٹیں جو ہیں پوری نہیں فل ہوں گی. اگر ہم میرٹ پہ جائیں گے تو اربن کے بچے ہم میڈیکل کالجز میں، جب رورل کالج یونیورسٹیز اور کالجز میں لیں گے تو اس سے یہ پرابلم ہوگا کہ یہ بچے پھر اپنے ڈومسائل کے تحت وہ سروس کریں گے جو ہے شہروں میں. اس وجہ سے ہمارے لیے بہت تکلیف مشکل ہو جائے گی، ہماری شارٹیج ہو جائے گی ڈاکٹرز کی، جب ہم ڈاکٹرز کو جو ہے ہم ریکروٹ کریں گے فار سروسز ان آر رورل ایریاز. ہمارے پاس ویسے ہی شارٹیج ہے ڈاکٹرز کی، مزید یہ شارٹیج کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس طریقے سے، اور یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور ابھی پہلے تو پرائیویٹ سیکٹر کیونکہ انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ پیسے جو بھی چاہیں من مرضی کریں اور پیسے جو بھی لینا چاہیں فیس کی مد میں وہ لیں، لیکن اس دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاس پرسنٹیج بھی کم ہے لوگ بچوں کی، تو وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں. کیونکہ پہلا جو ہے پریفرنس جو ہوتا ہے بچوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز اور کالجز میں داخلہ لیں، کیونکہ وہاں کی فیس معمولی ہوتی ہے، 40,000 کے قریب سیمیسٹر کی فیس ہوتی ہے. یہاں یہ 9-10 لاکھ روپے لیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے، تو وہ اوبویسلی وہ پریفر کرتے ہیں کہ پہلے پریفرنس دیتے ہیں. تو اگر سب بچے جو ہیں جتنے پاس ہوئے ہیں ان کو پبلک سیکٹر میں جگہ مل جائے گی تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جائیں گے. ابھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور کالجز بھی بہت پریشان ہیں اس مد میں. بہرحال بہرکیف وہ ان کی مرضی، ان کا وہ ہے رول، لیکن ہمیں جو تشویش ہے وہ رورل اربن ڈیوائڈ کی فکر ہے، کیونکہ رورل ایریاز میں پھر یہ بچے سروس کرنے نہیں جائیں گے. جو اربن بچے ہیں وہ اربن سروسز میں، اربن ہاسپٹلز میں کام کرنے کے لیے جو ہے تیار ہوتے ہیں، اور وہ دیہی علاقوں میں نہیں جانا چاہتے. تو یہ بڑی مشکلات ہو جائیں گی آگے چل کے. اس وجہ سے ہمیں پہلے بھی تشویش تھی، اور میں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ یہ MD-CAT نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں بنے گا. بچوں کا بہت ہمارے ہیلتھ کا سیکٹر کا بہت حرج ہوگا. لیکن یہ انہوں نے اپنی منمانی کی فیڈرل گورنمنٹ نے، اور ہمیں ٹیسٹ نہیں ہولڈ کرنے دیا سندھ گورنمنٹ کو. حالانکہ جو میں 18th امینڈمنٹ کے تحت دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت جو ٹیسٹنگ ہے یہ جو ہے کوالٹی ایشورنس ریگولیشن پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو اور انٹرنل کام ہے جو یونیورسٹیز کا وہ ان کے نگرانی میں ہونا چاہیے، اور یہ پروونشل مینڈیٹ ہے. لیکن یہ جو ہے انہوں نے اس کی جو ہے اس کی سراسر 18 امینڈمنٹ کو رون دیا ہے، اور اپنی منمانی کرتے ہوئے MD-CAT کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز پیدا ہوئے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف سندھ، میں تو سندھ کی طرف سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں سندھ کی منسٹر ہوں، لیکن نہ صرف سندھ، لیکن ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈس پنجاب کی طرف سے بھی انہی نقطوں پہ آیا ہے، اور وہ چارٹر آف ڈیمانڈس انہوں نے پیش کیا ہے. روڈ پہ سارے بچے نکلے ہوئے ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، KP میں، جو ہے بلوچستان میں، سب روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں بچے، احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اس ٹیسٹ کی جو ریزلٹس ہیں اس پہ اتفاق نہیں ہے. میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ MD-CAT دوبارہ نہیں لیا جائے، واپس صوبوں کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں. شکریہ.